وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 56 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم آج اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں سے انکار کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام گزشتہ سبق کے آموختے کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کی نباتات کے جوڑے نکال دیے. كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 56. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے اس کو دکھا دیں. کس کو؟ فرعون کو. آیاتنا اپنی نشانیاں، کلہا تمام. فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا. سامعین اکرام، اپنی فطرت کو جھٹلانا مشکل کام ہے اور اپنی اصل کو بھلانا بھی مشکل کام ہے. بعض وجوہات آ جاتی ہیں ظاہر اور ظاہرداری کی، جس کی وجہ سے انسان اپنی اصل بھی بھول بیٹھتا ہے اور اپنی فطرت کو بھی بھلا دیتا ہے. فرعون کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، اور یہ صرف فرعون کا معاملہ نہیں ہے. سامعین اکرام، اگر ہم دیکھیں تو تمام ہمارے جو نظریات ہیں اور عقائد ہیں، اس سے میری مراد یہ ہے کہ جس بنیاد پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے. باطن کو حقیقت میں ہم نے جھٹلا دیا ہے اور انکار کر دیا ہے. آپ ذرا توجہ سے یہ بات سنیں کہ یہ جملہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے.
اور ترجمہ دوبارہ سن لیں، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اس کو ہم نے اپنی تمام نشانیاں دکھا دی۔ کلہا دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے، سر میں جو آنکھیں ہیں نا، اس سے أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو اس نے تکذیب کی اور انکار کیا۔ تو دیکھیں ہم سر کی نشانیوں سے کیا کچھ نہیں دیکھ پا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جس کو ہم دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اس سے ہم انکار کر رہے ہیں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں چار سو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، جس کا تعلق ہمارے قرآن سے بھی ہے، ہمارے نبی سے بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی تبین لہم انہ الحق من ربہم، ہم دکھا دیں گے۔ دیکھیں وہاں فرعون کا تذکرہ نہیں ہے، اور یہ مضمون میں سامعین کرام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم جو واقعات ہیں، اس میں واقعات کو ہم واقعات تک محدود رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں محض ہماری دلچسپی آپ دیکھیں کتنی ہے کہ صرف ایک واقعہ ہے، وہ بیان ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے دو معجزات لے کے آئے، ید بیضا کے اور اژدہا کے۔ اس سے ہم وہ حظ تو اٹھا رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں، اور لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پہ ہماری نگاہ جو ہے، نگاہ عبرت اس پر نہیں پڑتی۔ پھر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، ان الفاظ کو اپنے اوپر منطبق کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او رعون بودو ما رعون نیست۔ مولانا روم کا غالباً شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ یہاں بھی فرعون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، نفس ما کمتر نیست از فرعون را اور لیکن او رعون بودو ما رعون نیست۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں۔ اور اگر سامعین کرام اگر آپ سنجیدگی سے یہ جملہ سنیں اور اس پر غور کریں تو وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے فرعون بنا بیٹھا ہے۔ ہم میں ہر شخص کے اپنے نظریات ہیں زندگی کے بارے میں، پھر قرآن کے بارے میں اپنا ایک خیال ہے ہمارا، پھر رسالت کے بارے میں اپنا ایک خیال ہے ہمارا، دین کے بارے میں اپنا ایک خیال ہے، مقصد زندگی کے بارے میں اپنا ایک خیال ہے۔ اس خیال سے ہم ہٹنے، ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یا جو تذکرہ ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہر نشانی ہم نے بتا دی، اور ہمارے سامنے بھی ہر نشانی اللہ تعالیٰ کی کھلی ہے۔ سامعین کرام دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ ہمارے سامنے یہ معجزات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سبزیوں کی دکان پہ جائیں، یہ انسان ان سبزیوں کو وہ طریقہ جو ان کے پیدا کرنے کا ہے اس سے علاوہ سبزی بنانے پر قادر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک بینگن یا ایک بھنڈی یا ایک توری یا ایک شلجم، یعنی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ بھنڈی کا کارخانہ ہے، اس میں بھنڈیاں بنتی ہیں، اور نہ قیامت تک انشاءاللہ اس کا کوئی وہ ہے، مطلب کوئی امکان ہے کہ کوئی بھنڈی کا کارخانہ بن جائے، کوئی پیاز کا کارخانہ بن جائے، کوئی لہسن کا بن جائے، کوئی ٹنڈے کا بن جائے، کوئی ساگ کے، کیونکہ یہ تو ہماری ضروریات ہیں نا۔ لیکن مقرر طریقوں کے یہ سارے معجزات ہیں سامعین کرام۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان اس سے عاجز ہو، انسان وہ چیز جس سے انسان عاجز ہو۔
اب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بکھری پڑی ہیں. پھر آپ پھلوں میں دیکھ لیں، نام کی کوئی چیز ایسی جو آپ یعنی میں چلو مٹی لے لیں، مٹی بعض اوقات ریگستان میں مٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں کوئی مٹی کا کارخانہ کھول سکتے ہیں آپ کہ اس میں مٹی بنے گی یا چلیں پانی میٹھا پانی بنانے کا کوئی کارخانہ آپ کھول سکتے ہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا. تو یہ دیکھیں لقد اریناہ آیاتنا کلھا، ہمارے سامنے بھی نشانیاں پڑی ہیں سامنے کرام، لیکن فرعون نے انکار کیا تھا حضرت موسیٰ کی آواز پہ، حالانکہ وہ بڑے رب کو مانتا تھا. سامنے کرام جو اللہ ہے اس کو مانتا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جانتا، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتا تھا. اس نے بھی انکار کیا پیغمبر کی دعوت سے، اور ہم بھی سامعین کرام افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہم بھی پیغمبر کی دعوت سے عملاً انکار کر رہے ہیں اور ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے، اس پہ تو یعنی عقل سے ثابت ہے. پھر کلام الہی کی صداقت جو ہے وہ ثابت ہے کہ یہ کلام الہی ہے. مشرکوں کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہوا ہے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کہ کسی انسان کا کلام نہیں. تو یہ جملہ خاص طور پہ سورہ طٰہٰ کا آیت نمبر 56، یہ دیکھیں اس میں ہمیں اپنی شکل کو بھی دیکھنا ہوگا. ہم نے اس کو ہر قسم کی اپنی نشانیاں بتا دیں. اریناہ آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں، ہم خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. سامنے کر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ایک بکھری پڑی ہے. ہر ورق سبز معرفت دفتر کردگار، ہر سبز پتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک دفتر ہے اس میں. لیکن فکذب و ابا، اس نے تکذیب کی، جھٹلایا اور انکار کر دیا. آج بھی سامعین کرام بالکل یہی منظر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کھڑے فرعون کے دربار میں، اور لیکن ساری نشانیاں ان کو دکھا دی، لیکن اس نے جھٹلا دیا. یعنی عقل نے تو اس کی مان لیا، لیکن جو اس کے گرد جو حالات تھے کہ اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا، مثال کے طور پہ وہ ایک بادشاہی کا مالک تھا، چھوٹی سی بادشاہی کا جو مصر کی بادشاہی ہے اس کا مالک تھا. پھر ایک دبدبہ تھا، پھر اس کی ایک ذاتی وجاہت تھی، ایک ذاتی حیثیت تھی. سامعین کرام یہ ساری باتیں جو تھیں وہ موجود تھیں، تو اس لیے اس نے انکار کر دیا. ابھی وہ آئے گا کہ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اس نے کہا کیا تم آئے ہو کہ ہمیں اپنی زمین سے نکال دو اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ. یعنی ایسا تو نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے پیغمبر کی آپ اطاعت قبول کر لیں، آپ کو اپنے پرانے خیالات چھوڑنے پڑتے ہیں، آپ کو پیغمبر کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے. آج بھی ہم پیغمبر کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. سامعین کرام میں اپنے دیش کی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں. سامعین کرام اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں. اجئتنا لتخرجنا، یہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہی حالات ہیں جو فرعون کے دربار میں اس کو پیش آ رہے تھے. کون سی چیزیں تھیں جو حق کو قبول کرنے سے اس کو انکار کرنے پہ مجبور کر رہی تھیں اور جھٹلانے پہ مجبور کر رہی تھیں؟ کون سی وہ چیزیں تھیں؟ وہ اس کا ظاہری مرتبہ تھا. آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہماری جو اشرافیہ ہے، جو عمرہ طبقہ ہے، داڑھی شریف کے بارے میں آپ کو کبھی کبھی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ اسلام داڑھی میں اسلام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. بہت سے لوگوں نے داڑھی رکھی ہے لیکن وہ دنیا دار ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کا رخ پھرا ہوا ہے. ایسا میں نے کہا لیکن میں ویسے ہی آپ کو ایک بات کروں سمجھانے کے لیے. چھوٹی سی مثال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اشرافیہ ہے، جو ہمارے بڑے بڑے لیڈران ہیں، جو تخت اقتدار پہ قابض ہیں، یہ اپنی شکل، اپنی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے.
نہیں ہے نا، نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کیوں جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں؟ فکذب و ابا، وہی فرعونیت ہے اور تو کچھ نہیں ہے. بھئی ٹھیک ہے، داڑھی کا جو بھی درجہ ہے، سنت ہے، واجب ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن طریقہ تو رسول کا ہے نا. لیکن جو ہمارا اشرافیہ طبقہ ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو معلوم ہے لیتا رہتا ہوں کبھی کبھی، لیکن وہ اپنی ظاہری شکل کو حضور کی حیت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جھٹلا رہا ہے، احکامات رسول کو جھٹلا رہا ہے، احکامات رسول سے انکار کر رہا ہے. بہرحال یہ ایک مثال کے طور پہ. اسی طرح آپ لے لیں پھر خواتین کا جو پردہ ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی اس کی تشریح کر رکھی ہے. پردے کی اپنی اپنی تشریحات ہیں، وہ بس اسی پہ وہ ہیں. آپ دیکھ لیں عام بے حجابی جو ہے، خواتین جو ہے، یعنی عام آپ ماحول یا اس کو دیکھ لیں، پردے کا قطعاً کوئی پردہ کرنا حرام کر لیا ہے انہوں نے اپنے اوپر. جو حرام تھا، ستر کھولنا حرام ہے، لیکن انہوں نے پردہ کرنا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. فکذب و ابا. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف فرعون کا معاملہ نہیں ہے. یہ بات ہم بھی جھٹلا رہے ہیں، ہم بھی انکار کر رہے ہیں اپنے عمل سے. چلیں اس نے زبان سے انکار کر دیا، ہم عمل سے انکار کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ زہر کو آپ یعنی ایک آدمی ہے مثال کے طور پہ، ایک کہتا ہے میں یہ زہر جو ہے اس کو کھاتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوگا. دوسرا کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا، میں مر جاؤں گا. دونوں زہر کو کھا لیتے ہیں. ایک زبان سے کھانے سے انکاری ہے، دوسرا اقراری ہے. دونوں کھا لیتے ہیں، دونوں مر جاتے ہیں. نتیجہ ایک ہی ہے سامعین اکرام. یہ تکذیب ہے اور انکار ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام. تو پھر اب وہ ظاہری جو وجوہات تھیں، اس نے یعنی ایک بات جو اس کے ذہن میں تھی کہ میں تو تخت اقتدار سے محروم ہو جاؤں گا. اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تو وہ بادشاہ وہ بن جائیں گے. ظاہر ہے کہ میں ان کے تابع ہو جاؤں گا. اس وقت تو میں فرعون ہوں، فرعون وقت ہوں. تو بہرحال انہوں نے کہا، فرعون نے کہا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تم آئے ہو کہ تم نکال دو ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے، اے موسیٰ. اب وہ مقابلے پہ اتر آیا. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ضرور ہم لے آئیں گے تمہارے سامنے اس کی مثال جادو جو تم پیش کر رہے ہو. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، بس مقرر کر دو اپنے اور ہمارے مابین موعداً، ایک وعدہ، ایک تاریخ، لا نخلفہ، جس کی ہم بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے، نحن ولا انت، نہ ہم نہ تم، مکاناً سوا، کھلے میدان میں. ایک تاریخ مقرر کر دو، مقابلہ ہوگا تمہارے جادو کا مقابلہ ہم جادو سے کریں گے. قال موعدکم یوم الزینہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، موعدکم، وعدہ تم سے میرا یوم الزینہ پہ ہے. یوم الزینہ فرعونیوں کے عید کا دن. زینت یعنی جیسے طرح کہ ہم وہ عید کہتے ہیں، تو فرعونیوں کا بھی کوئی اپنے وقت کا کوئی ایسا وہ ہوگا تہوار، تو کہ جس دن چھٹی ہوگی اور سارے لوگ جو ہیں وہ ان یحشر الناس ضحیٰ، اور سب لوگ جمع ہو جائیں گے ضحیٰ، چاشت کے وقت. ہو گیا، مقرر ہو گیا، ٹائم مقرر ہو گیا، وہ دن آ گیا، سب لوگ جمع ہو گئے اور فرعون نے ساحروں کو جمع کر لیا. فتول فرعون، پس رخ پھیر لیا فرعون نے. فجمع کیدہ، اپنی تدبیریں جمع کی. ثم اتا، پھر آیا میدان میں. یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ فرعون نے، دوسری جگہ تفصیل ہے اس کی، کہ فرعون نے اپنے جو ڈھنڈور چیزیں ہیں سارے ملک میں بھیجا اور قابل جادوگر جو ہیں انہوں نے اکٹھے کر لیے اور وہ دن آ گیا.
ایک طرف جادوگر ہیں مقابلے کے لیے اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ویلکم، ہلاک ہو جاؤ، لا تفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، تم پہ عذاب آ جائے گا، وقد خاب من افترا، اور یقیناً تباہ ہو گیا جس نے جھوٹ گھڑا۔ اب یہ جادوگروں کو جو ان کے مقابلے کے لیے آئے تھے ان سے حضرت موسیٰ نے پہلے خطاب کیا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں جو ہوں حق پیغمبر ہوں، اور میرے پاس جو چیز ہے وہ حق ہے، وہ جادو نہیں ہے، تو تم جو مقابلے کے لیے یعنی آ گئے ہو اور مقابلہ کر رہے ہو اور مجھے فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تو تم نہیں کر سکتے، لیکن تم اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہو، اور جھوٹ نہ گھڑو۔ جھوٹ گھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی علم ہے یا حیثیت ہے ہماری، تو یہ اللہ پہ جھوٹ نہ کرو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ اگر ایسا کرو گے تو عذاب تمہیں آ لے گا، اور جس نے افترا کیا وقد خاب من افترا، یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ تو سامعین اکرام، اس میں تھوڑا سا مضمون ہمارے لیے، پھر آپ کہیں گے کہ ہر آیت میں تم اپنے لیے کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہو اور ہم پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایسی بات نہیں ہے سامعین اکرام۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اب دیکھیں، افترا، جادوگروں سے اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم افترا نہ کرو، اللہ پہ جھوٹ نہ گڑو۔ اب ہم دیکھیں، ہم جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں یا باطل کو ہم نے مقصد بنا دیا ہے، تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، میں نے زمین اور آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے باطل نہیں پیدا کیے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اے لوگو، جو تم بے مقصد زندگی گزار رہے ہو یا باطل کو تم نے مقصد قرار دے دیا ہے، تو کوئی تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی تمہارا حقیقی مقصد نہیں ہے پیدائش کا؟ ہے، اور میں تم سے پوچھوں گا اگر تم نے وہ پورا نہ کیا مقصد جس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو تم میرے پاس واپس آؤ گے، میں تم سے پھر پوچھوں گا، یعنی کیا مطلب تمہیں اس کی سزا دوں گا اگر تم نے بے مقصد زندگی گزاری ہے۔ تو یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ الفاظ کافی جگہ، یعنی اس واقعے کے علاوہ ومن ازلم ممن کذب بآیت اللہ وصدف عنہا فمن ازلم ممن افتراء علی اللہ کذبا، کون ہے زیادہ ظالم جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ تو یہ افتراء کے لفظ جو ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں بس یہی میرا وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن کا تمام آپ مطالعہ کریں، اس کے بعد جو ہے آپ ایک رائے قائم کریں گے کہ یہ افتراء کا کیا مطلب ہے۔ افتراء تو یہی ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو کوئی پیدائش کا مقصد ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ کافر کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، دنیا کی زندگی ہے تو بس وہ تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے، اور دوبارہ کوئی جی اٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انکم لتبعثون من بعد الموت، تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں کیا جائے گا۔ اور میں اور آپ سامعین کرام جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ہم عملی طور پہ یعنی زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، دنیا ہے تو یہی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں، میں، آپ، ہم سب مل کے اجتماعی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔
ہماری زندگی کا مقصد آخرت نہیں بلکہ دنیا ہے. یہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں صاحب نے کہا، بس یہی دنیا ہمارا مقصد ہے، ہماری منزل ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کرو. آپ دیکھیں کس طرح کرپشن کی کس طرح دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کرپشن کی. تو یہ ہے کہ یہ افطرا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑنا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر چھا جائے گا. اور آج چھایا ہوا ہے سامنے کا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور تباہ ہو جائے گا جس نے جھوٹ گڑھا. سامنے کا میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. ترجمہ سنا دیجیے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور اس فرعون کو دکھا دی ہم نے، آیاتنا کلہا، اپنی تمام نشانیاں حق کی صداقت کی. فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، فرعون نے کہا اے موسیٰ، کیا تم آئے ہو اس لیے کہ تم اپنے سحر کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکال دو؟ قال اجئتنا، کیا تم آئے ہو، لتخرجنا، تاکہ تم نکال دو، من ارضنا، ہماری زمین سے، ہمیں بسحر کا، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. فلنأتینک بسحر مثلہ، ہم لے آئیں گے تمہارے پاس جادو مثل اس کے. فاجعل بیننا وبینک موعدا، مقرر کر دو اپنے اور ہمارے درمیان ایک وعدہ. لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، جس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے نہ ہم اور نہ آپ کھلے میدان میں. قال موعدکم یوم الزینۃ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا وعدہ جو ہے وہ یوم زینت کا ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور جب لوگ جمع ہو جائیں چاشت کے وقت. فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، فرعون پلٹ گیا، فجمع، اور جمع کی اپنی تدبیریں، پھر آیا. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا،
ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویلکم، تباہی ہو تم پہ، لا تفترو، نہ کھڑو اللہ پہ جھوٹ، فیسحتکم بعذاب، تمہیں اللہ کا عذاب گھیر لے گا، وقد خاب من افترا، اور یقیناً تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے جھوٹ گھڑا۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. We showed him our signs, all of them, but he denied and refused. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. He said, did you come to us to drive us out of our land with your magic, O Moses? فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. We will produce for you magic like it, so make an appointment between us and you, which we will not miss, neither us nor you, in a central place. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. He said, your appointment is the day of the festival, so let the people be gathered together at mid-morning. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Pharaoh turned away, put together his plan, and then came back. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Moses said to them, woe to you, do not fabricate lies against God, or he will destroy you with a punishment. He who invents lies will fail. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔